انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ حراج بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ وہ جا کر قریش سے مصالحت کی گفتگو کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے، لیکن یہاں یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس خبر سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قلق ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے جانثاری کی بیعت لی۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اللہ نے ان سے رضاعت کا اعلان کیا، یعنی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گئے، اسی لیے ان صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ بیعت کے بعد معلوم ہوا یہ افواہ تھی۔ اس عرصے میں قریش نے سہول بن عمرو کو اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا۔ سہیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہوئی اور بالآخر چند شرائط پر صلح ہوئی۔ شرائط مندرجہ ذیل ہیں: اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، صرف 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں، اپنے ہتھیار ساتھ نہ لائیں، صرف تلواریں وہ بھی نیام میں ہوں۔ جو مسلمان مکے سے مدینے جائے اسے واپس کیا جائے، جو مدینے سے مسلمان مکے آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تمام قبائل عرب کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ فریقین میں سے جن کو چاہیں ساتھ دیں۔ اس معاہدے کی مدت 10 سال متعین ہوئی۔ اس صلح کی ہر شرط پر اگر غور کیا جائے تو واقعی یہ شرائط مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھنے کی خدمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، لیکن سہیل بن عمرو نے یہ مداخلت کی کہ عرب کے دستور کے مطابق بسم کا اللہم لکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہی لکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ جملہ تھا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو سہیل بن عمرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا گیا تو پھر سہیل بن عمرو نے اختلاف کیا کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف بھی اسی بات پر ہے، اگر ہم محمد کو خدا کا رسول مان لیتے تو اختلاف کیا تھا، صرف محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ اس شرط کو بھی منظور فرمایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ انتہائی کٹھن مرحلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے ہاتھ سے مٹا کر صرف محمد بن عبداللہ لکھتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو شرائط لکھنے سے پہلے ہی قریش نے جو اختلاف کیا وہی مسلمانوں کے لیے کسی طرح کم اذیت ناک نہ تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات درگزر کرنے کے عادی تھے۔ ابھی شرائط لکھی جا رہی تھی کہ سہیل بن عمرو کے صاحبزادے ابو جندل جو اسلام قبول کر چکے تھے اور اسی جرم کی پاداش میں قریش کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، کسی طرح بھاگ کر مکے سے مدینہ آ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی۔ مسلمانوں کے دل انہیں دیکھ کر ملول ہوئے، لیکن قبل اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کچھ کہتے، سہیل بن عمرو پھر بول پڑے کہ معاہدے کی تعمیل کا یہ پہلا موقع ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو معاہدہ ابھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ان کا اشارہ صلح کی اس شرط کی طرف تھا کہ جو شخص مکے سے مدینے آئے اسے واپس کیا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ قلم بند نہیں ہوا ہے، لیکن سہیل نہ مانے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان انتہائی پریشان کن حالت میں تھے، لیکن صلح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی ہر شرط کو قبول کر چکے تھے۔ اس معاہدے پر چند کفار اور چند صحابہ کے دستخط ہوئے۔ صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس طرح قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک مدت کے لیے صلح ہوئی۔ یہ تمام شرائط مسلمانوں کے لیے بظاہر تکلیف دہ تھیں
اور مسلمان اسے اپنی شکست سمجھ رہے تھے، لیکن جس صلح کو مسلمانوں نے اپنی شکست جانا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اور یہی صلح آئندہ جا کر فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 3 دن قیام کرنے کے بعد آپ مدینے واپس آ گئے۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی، جو مسلمانوں کی آئندہ آنے والی فتح کی خوشخبری تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط یہ تھی کہ جو مسلمان مدینے جائے اسے واپس کیا جائے، لیکن کچھ ہی دنوں میں قریش خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شرط ختم کرنے کی درخواست لے کر پہنچے۔ ایک واقعے کی بدولت قریش یہ شرط ختم کرنے پر مجبور ہوئے۔ مکے کے چند ستم رسیدہ مسلمان جو کسی مجبوری کی وجہ سے مکے میں مقیم تھے، ایک شخص ابو بصیر بھی ان میں سے تھے، وہ قریش کے ظلم سے تنگ آ کر کسی طرح میدان مدینے جا پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پناہ مانگی۔ ان کے یہاں پہنچتے ہی قریش کے 2 آدمی انہیں لینے آ گئے کہ معاہدے کی روح سے واپس کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو مکے واپس کر دیا، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اور اس کی شرط پر عمل کرنا تھا۔ ابو بصیر نے راستے میں ان دونوں آدمیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا فرار ہو گیا۔ اس کے بعد ابو بصیر شام کے علاقے مقام عز میں چلے گئے اور وہاں سکونت پذیر ہوئے۔ ان کے وہاں رہنے کی خبر سن کر مکے کے ستم رسیدہ مسلمان بھی کسی طرح پہنچ کر ان کے پاس پہنچے، یہاں تک ان کی تعداد 70 کے قریب ہو گئی، یعنی ایک جماعت بن گئی۔ اس جماعت نے قریش کے وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا، جس نے قریش کے انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شرط کو ختم کرنے کی درخواست کی۔ اس طرح صلح حدیبیہ کی شرط ختم ہوئی اور تمام مسلمان آزادانہ آنے جانے لگے۔ قریش جس چیز کو مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ سمجھتے تھے، وہ خود ان کے لیے نقصان کا باعث ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ چند مسلمانوں کو مکے میں رکھ کر انہیں اپنے ستم کا نشانہ بنائیں، لیکن ابو بصیر کے اس اقدام سے انہیں یہ شرط ختم کرنی پڑی۔ یہ صلح جو بظاہر مسلمانوں کی شکست تھی، آئندہ کامیاب اور کامرانی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، یعنی فتح مکہ کا باعث ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی اور جو مسلمان اس صلح کی شرط سے مغموم اور ملول ہو گئے تھے، اس صورت کے نازل ہونے سے شادمان ہوئے۔ ہجرت کے فوراً بعد غزوات کا جو سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے کے ذرائع بھی مفقود ہو چکے تھے، لیکن اس صلح کے بعد یہ خطرہ نہ رہا تو اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام بھی تیزی سے ہونے لگا۔ ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع میسر آئے اور مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر کے کہ قریش مخالفت کا خطرہ کس قدر ختم ہو گیا ہے، دیگر سلاطین کو اسلام کے دعوتی خطوط ارسال فرمائے، جن سے اسلام کی روشنی عرب سے نکل کر دنیا کے دوسرے گوشوں کو بھی منور کرتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن معصل صلح حدیبیہ کے بعد مشرف اسلام ہوئے اور اپنی زندگی اسلامی کارناموں کے لیے وقف کر دی۔ عورتوں میں سے حضرت ام کلثوم، جو رئیس مکہ کی صاحبزادی تھیں، مسلمان ہو چکی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کر کے آئیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید بھی آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو واپس دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمایا اور اس کے ساتھ ہی صحابہ میں سے جن کی ازواج مسلمان نہیں ہوئی تھیں اور مکے میں ہی مقیم تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے بعد ان کو طلاق دے دی۔ اس صلح کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ قریش اور تمام قبائل نے اسلام کے متعلق اب تک جو رائے قائم کی تھی، اس میں خود بخود ایک تغیر پیدا ہو گیا اور دشمنوں کے دل بھی اسلام کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ یہ صلح ایسی تھی جس سے مسلمانوں کے استقلال کا اندازہ تمام قبائل کو ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سفیر دنیا کے دوسرے حصوں میں روانہ کیے۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔